Who is the Lafwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger. ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ کون نکال سکتا ہے؟ اس کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے یا صرف امامے والے ہی استخارہ کر سکتے ہیں، یا کوئی اسکالر یا کوئی مذہبی شخصیات یا کوئی روحانی بابے عامل وہی استخارہ نکال سکتے ہیں، یا استخارہ نکالنے کے لیے کوئی خاص شرط ہے، یا استخارہ ہے کیا، اس کی حقیقت یا کس مقدار تک کس حد تک استخارہ نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کب استخارہ کرانا چاہیے؟ اور ساتھ میں انہوں نے جو جزوی سوال دیا ہے استخارے کے لیے کہ استخارہ جو ہے وہ جب نکالا جائے تو کیا ہے اس کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے، اگر منع آ جائے، برا ہو یا کچھ اس کنڈیشن میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کو ہم تفصیلاً تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بھی بیان کرنا چاہیں گے، چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سر کے نیچے تکیہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس کے لیے بھی ہم استخارہ نکال رہے ہیں، جناب ہم نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا اس کے لیے بھی ہم استخارہ استخارے کی جو اصل ڈیفینیشن یا اس کی وضاحت اور تعریف جو بیان کی گئی ہے یا مورخین اور بزرگان نے یا مراجع عظام نے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی روشنی میں بھی جو ہمیں جو استخارے کے لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں جستجو کی جائے اور اس کے نتیجہ آخر کو پہنچا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا آیا اس کام کا کرنا آپ کے لیے عقلی طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ مثلا فرض کیا اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، شاپ لگانا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور کے اعتبار سے کوئی ٹیکسی کے لیے کوئی گاڑی خرید کر کے اس کو چلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، لینے کے لیے جاتا ہے یا اس بزنس کو سٹارٹ کرنے لگتا ہے یا کسی بھی کام کو جو کہ اچھا کام جو نیک اور اس کے حلال سے تعلق رکھتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ بھی میں بین بریکٹ ساتھ میں بیان کرتا جاؤں کہ استخارہ حلال کام کے لیے جائز ہے، حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، اور کرنا اور نکالنا استخارہ وہ بھی حرام ہے کسی حرام کام کے لیے۔ استخارہ جائز کام کے لیے اور حلال کام کے لیے ہی نکالنا اور کرنا جو ہے جائز ہے۔ اب یہ کہ کسی بھی بزنس کو اگر وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ اس بزنس کے بارے میں مکمل معلومات لے اور اس سے عقلی اعتبار سے جو ہے اس کا جائزہ لے، اس سے اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان سے وہ مشورہ کرے۔ اس کے بعد وہ اگر کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہے، اب وہاں پر سٹیپ لینے کے لیے اس کا ذہن ابھی تک اطمینان حاصل نہیں کر پا رہا اور مشوش ہے اور اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے یا اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، ذہن میں کوئی دقت آ رہی ہے کسی بھی کام کی ابتدا کرنے کے لیے، تو وہاں پر خدا سے مشورہ کرنے کے لیے پھر وہ استخارہ آخری منزل پر جا کر، جیسے ہم شادیوں کے لیے استخارہ نکالتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیں یا نہ دیں، یا اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو وہاں پہ پہلے یہ دیکھنا ہے ان کی جانچ پڑتال، ان کی تحقیق، ان کا سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اگر ایک کسی نتیجے پر پہنچتے اور وہاں پر اگر آپ کو ذہنی یا دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو وہاں پر خدا کی ذات سے مشورہ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ استخارہ نکلوائیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز پہلی چیز یہ کہ اولاً تو نکالے نہیں، خدا کے اوپر بھروسہ کر کے یقین کر کے تمام کاموں کو انجام دیا جائے، خدا متعال جو اس میں برکت بھی ڈالتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ان کاموں کو انجام دینے میں خدا کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہے، اگر آپ اطمینان حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کہ اگر خدا سے مشورہ کر رہے ہیں تو جو بھی اگر استخارہ ہاں آ جائے، اچھا آ جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اگر منع آ جائے تو پھر اس کام کو انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے کہ چونکہ اگر منع آ گیا تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ اور نقصان جو ہے وہ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے وہ یہی ہے کہ استخارہ جو ہے اولاً نکالا نہ جائے، اگر نکالتے ہیں تو پھر اس کے اوپر صحیح معنوں سے عمل کیا جائے۔ اب یہ کہ کیا ہر کوئی استخارہ نکال سکتا ہے؟ ہر کسی کے لیے جیسے تسبیح دو طریقوں سے نکالا جاتا ہے، ایک قرآنی طریقے سے نکالا جاتا ہے، ایک تسبیح کے دانوں سے نکالا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تسبیح کے دانے سے اگر استخارہ نکالتا ہے، کوئی ہر دن ہر کوئی جو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی دعا ہے اس کو پڑھ کر اول و آخر درود پڑھ کے وہ ان دانوں کو جو ہے وہ استخارہ اس کا جو ہے وہ نکال کر اس کا عمل خیر اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے کہ میرے لیے استخارہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایک یہ ہر کوئی جو بھی نکالنا چاہے آسان ہے اس کے لیے وہ نکال سکتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کا استخارہ نکالا جائے، تو قرآن کے استخارے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ جو ہے قرآن کی آیات کی شان نزول کو جانتا ہو اور اس کے
सियाक व सबाक को भी समझता हो और उसके मफहूम को भी समझता हो कि जिस आयत से उस का नतीजा निकालना है कि आया वो उसको जानता है या नहीं जानता। तो हर बंदा कुरानी इस्तिखारा निकालने के लिए उसके पास अगर इल्म है और उसके पास इतनी जो है वो मारिफत है कि वो कुरान की आयत के शान नुज़ूल को समझ सकता है, उसके तर्जुमे से वो अपना नतीजा निकाल सकता है, और उसके पास इतना नाव सर्फ़ के एतबार से, कुरानी इल्म के एतबार से, आयत के शान नुज़ूल के एतबार से, मुतशाबिहात के एतबार से, या उस वाक़यात या उस आयत के माखुज़ और माना के एतबार से अगर वो समझ सकता है तो फिर वो निकाल सकता है। वइल्ला अगर वो नहीं समझता है तो फिर उसके लिए या हर बंदे के लिए फिर इस्तिखारा कुरान का निकालना जो है वो जायज़ और दुरुस्त नहीं है। कहीं ये ना हो कि वहाँ पर कुरान में उसका जो है वहाँ पर किसी जगह बयान किया जाता है कि खुदावंद मुतआल ने दुश्मनों को जो है वो मना फरमाया, तो वहाँ पर फिर हम ये मतलब ले लें कि दुश्मनों को मना किया तो हमें भी खुदा ये कह रहा है कि इस काम को अंजाम ना दिया जाए, और इसका मतलब ये कि यहाँ इस्तिखारा मना है, तो ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं है, और ना ही इसका मतलब जो है वो यही है। कुरान की आयत जो है उसका एक ज़ाहिरी हुक्म होता है, कि उसका जो है वो बातनी हुक्म होता है, और एक जो है उसका मानवी हुक्म होता है। तो हर एतबार से, उस एंगल से, उसके लिए उस कुरानी उलूम से और कुरान के मुतशाबिहात से, उसके महकमात से और कुरान की जो शान नुज़ूल उन तमाम चीज़ों को समझकर उसके मुताबिक फिर आपको जो भी आलिम दीन या मौलाना साहिबान या जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो आपको इसका नतीजा निकाल कर जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो इस सवाल के जवाब को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और हम अपने आगे वाले अगले नए सवाल की तरफ जो है वो चलते हैं और उसका जवाब जो है वो हम आप लोगों तक जो है वो पहुँचाते हैं।